بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بابرکت گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت ایک زمانے میں صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو کافر مسلمان ہوگا اور صبح کو مسلمان کافر ہو جائے گا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے میں سب سے پہلے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، یا اللہ میری امت کا سب سے بہترین، سب سے گنہگار آدمی مجھے دکھا دیں، میری اس امت کا جو سب سے گنہگار، سب سے بدبخت آدمی مجھے دکھا دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ آپ ایسا کیجئے کہ آپ ایک روڈ کے کنارے کھڑے ہو جائیں، اور کنارے میں کھڑے ہو کر جو آدمی یہاں سے پہلے گزرے گا وہ تیری امت کا سب سے بدترین اور سب سے گنہگار آدمی ہے وہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے صبح اللہ کی حمد و ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد آپ نکلے، آپ ایک روڈ پر کھڑے ہو گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا میری امت کا بدترین آدمی ہے وہ۔ دور سے دیکھا ایک آدمی آیا، اس نے اپنے کاندھوں پر بچہ بٹھایا ہوا ہے اور جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس آدمی کو، غور سے دیکھا کہ یہ میری امت کا بدترین آدمی ہے، گنہگار آدمی ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ جی میری امت کا سب سے بہترین آدمی مجھے دکھا دے، سب سے بہترین آدمی مجھے دکھا دے کہ جو نیکیوں کے لحاظ سے اور آپ کو وہ پسند ہو۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں، اسی روڈ پر کھڑے ہو جائیں، جو صبح سب سے پہلے گزرے گا وہ تیری امت کا سب سے بہترین آدمی ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ دور سے دیکھا ایک آدمی جس کے کندھوں پر بچہ بیٹھا ہوا ہے، قریب آئے تو موسیٰ نے دیکھا کہ یہ وہی آدمی ہے جو کل اللہ نے مجھے دکھایا تھا کہ تیری امت کا بدترین آدمی ہے، اور آج مجھے دکھا رہے وہی آدمی کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ اللہ سے سوال کیا، اللہ جی میں نے آپ سے کہا کہ میری امت کا سب سے بدترین آدمی، گنہگار آدمی کون ہے، تو آپ نے مجھے اسی آدمی کو دکھایا۔ اور پھر اگلے دن میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ جی میری امت کا سب سے بہترین آدمی کون ہے، آپ نے یہی آدمی مجھے دکھایا۔ اللہ نے کہا یہ بدترین تھا، یہ گنہگار تھا، یہ میری نظروں سے گرا ہوا تھا، اور تیری امت کا سب سے گھٹیا آدمی یہ تھا، مگر اب یہ تیری امت کا سب سے بہترین اور مخلوق میں سب سے بہترین آدمی یہ مجھے ہے۔ اللہ سے وجہ پوچھی، اللہ جی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ آدمی جب کل جنگل گیا، اپنے بچے کو کندھے پر بٹھا کر جنگل گیا، تو اس کے بچے نے اس سے سوال کیا کہ ابا جان مجھے یہ بتلائیے کہ اس جنگل سے بڑی کوئی چیز بھی ہے؟ کہا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جنگل سے سب سے زیادہ ان درختوں تنوں سے طاقتور چیز وہ پہاڑ ہے۔ پھر بچے نے سوال کیا کہ ابا جان آپ یہ بتلائیے کہ پہاڑوں سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو میرے ابا نے کہا کہ وہ آسمان ہے۔ اچھا کہ پھر کہا کہ آسمانوں سے بڑھ کر بڑی کیا چیز ہے؟ تو اس آدمی نے اپنے بچے کو جواب میں یہ دیا کہ تیرے ابو کے گناہ ہے، تیرے ابو کے گناہ وہ آسمانوں سے بھی بڑھ کر ہے، پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہے، ان جنگلات سے بھی بڑھ کر ہے۔ اچھا پھر بچے نے اگلا سوال یہ کیا کہ ابا جان ان گناہوں کو مٹانے والا، ختم کرنے والا بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں مجھے امید ہے، وہ اللہ کی ذات ہے کہ جو میرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے، میرے سارے خطاؤں کو معاف کر سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے اور 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ اے موسیٰ جب اس نے اپنے بچے سے یہ مکالمہ کیا تو نے اس کو دیکھا یہ جنگل چلا گیا تھا، میں نے اسی وقت اس بندے کو معاف کر دیا تھا کہ یہ بندہ ابھی بھی مجھ سے امید رکھتا ہے بخشش کرنے کی، اور یہ